ادھر غزہ پر قبضے ہوئے اسرائیلی منصوبے پر اقوام متحدہ کی تشویش۔ رکن ممالک کی درخواست پر سلامتی کونسل کا اجلاس آج طلب کر لیا۔ یو این سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس نے اسرائیلی منصوبہ خطرناک قرار دے دیا۔ کہا یہ منصوبہ بڑی تباہی کا باعث بنے گا، فلسطینیوں کی مشکلات بڑھ جائیں گی۔ فلسطین نے عرب لیگ کا ہنگامی اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا ہے۔ سعودی وزارت خارجہ کا کہنا ہے اسرائیل بھوک، ظلم اور نسل کشی کے سنگین جرائم کا مرتکب ہو رہا ہے۔ اسرائیل کی سیکیورٹی کابینہ نے غزہ شہر پر قبضے کے منصوبے کی منظوری دے دی۔ اسرائیلی فوج نے غزہ کے شمالی حصے میں رہائشیوں کو جبری انخلاء کا حکم دیا ہے۔ فوجی آپریشن میں وسعت کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ منصوبے کے تحت اسرائیلی فوج غزہ شہر کا کنٹرول سنبھالنے کی تیاری کرے گی۔ اسرائیلی آرمی چیف نے غزہ پر کنٹرول کے منصوبے کی مخالفت کرتے ہوئے کہا اس سے یرغمالیوں کی زندگیوں کو خطرہ لاحق ہوگا۔ یہ منصوبہ اسرائیلی فوجیوں کو تھکا دے گا، اسرائیل کی بین الاقوامی قانونی حیثیت کو نقصان پہنچائے گا۔ اسرائیل کا غزہ پر قبضے کا اعلان، پاکستان کا شدید رد عمل۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اسرائیل کا غزہ پر غیر قانونی کنٹرول حاصل کرنے کا منصوبہ قابل مذمت قرار دے دیا۔ کہا اسرائیل کابینہ کا فیصلہ غزہ میں جاری تباہ کن جنگ میں خطرناک اضافے کے مترادف ہے۔ پاکستان آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام کا حامی ہے۔ پاکستان کا اسرائیلی نسل کش فوجی مہم کا فوری خاتمہ یقینی بنانے کا مطالبہ۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا عالمی برادری اسرائیل کو اس کے بھیانک جرائم پر جواب دہ بنائے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک اور امن معاہدہ کروا دیا۔ آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان جنگ بندی ہو گئی۔ صدر ٹرمپ کی موجودگی میں آذربائیجان کے صدر اور آرمینیا کے وزیر اعظم نے مکمل جنگ بندی کے معاہدے پر دستخط کر دیے۔ وائٹ ہاؤس میں مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا آذربائیجان اور آرمینیا کے سربراہان نے یقین دلایا اب جنگ نہیں ہوگی، اب دونوں ممالک تجارت اور معیشت کو ترجیح دیں گے۔ انہوں نے ایک بار پھر پاکستان اور بھارت میں ہونے والی جنگ بندی کرانے کا تذکرہ کرتے ہوئے بتایا کہ دونوں ملک بڑی جنگ کی طرف جا رہے تھے۔ میں نے کہا لڑائی نہیں تجارت کرو، میں جنگیں نہیں چاہتا، امن تجارت چاہتا ہوں۔ آذربائیجان کے صدر الہام علیوف نے کہا آذربائیجان اور آرمینیا نے جنگ میں بہت سال ضائع کیے۔ آرمینیا کے صدر نے کہا صدر ٹرمپ کی کوششوں کی وجہ سے امن معاہدہ ممکن ہوا۔ پاکستان کی صدر ٹرمپ سے قربت پر بھارت کے پسینے چھوٹ گئے۔ امریکی جریدے بلومبرگ کی ایک اور رپورٹ میں کہا گیا ہے اسلام آباد کے حق میں امریکی جھکاؤ پر نئی دہلی بوکھلاہٹ کا شکار ہے۔ امریکہ سے نئے تعلقات کے بعد پاکستانی قیادت کا اعتماد بڑھ گیا۔ پاکستان صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ اپنے تمام پتے درست انداز میں کھیلتا نظر آ رہا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا امریکہ اور پاکستان کے درمیان کسی مسئلے کے بغیر تجارتی معاہدہ طے پایا، اس کے برعکس بھارت کو رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا۔ پاکستان ٹرمپ دور میں امریکی تجارتی معاہدے کی تکمیل تک پہنچنے والے چند ملکوں میں شامل ہے۔ ایک طرف پاکستان کے مزے ہیں تو دوسری طرف بھارت کو مایوسی کا سامنا ہے۔ پاکستان اور امریکہ میں تیل اور معدنیات کے منصوبوں پر بات چیت ہوئی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ممکنہ ملاقات کے ڈر سے مودی امریکی صدر ٹرمپ سے نہیں ملے۔ امریکی جریدے بلومبرگ 17 جون کو مودی اور ٹرمپ کے درمیان ہونے والی 35 منٹ کی کال کی تفصیل سامنے لے آیا۔ رپورٹ میں کہا مودی نے امریکہ کے دورے کی دعوت مسترد کی اور پھر یہی کال تلخی اور کھچاؤ کا نقطہ آغاز بن گئی۔ جون سے اب تک صدر ٹرمپ اور مودی کے درمیان براہ راست کوئی بات نہیں ہو سکی۔ صدر ٹرمپ نے ٹیرف پر بھارت سے مذاکرات سے بھی انکار کر دیا۔ ٹرمپ نے کہا جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ جب تک روس سے تیل خریدنے والا معاملہ حل نہیں ہوتا امریکہ اور بھارت کے درمیان تجارتی مذاکرات شروع نہیں ہوں گے۔ صدر ٹرمپ نے بھارت کی روس سے تیل کی خریداری پر بھارتی درآمدات پر مجموعی طور پر 50% ٹیرف عائد کیا ہے۔ On the India tariffs, do you expect increased trade negotiations, since you've announced the 50% tariff? No, not until we get it resolved. Mr. President. ادھر پاک فوج کا ایوب کے علاقے سمبازا میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن بھارتی حمایت یافتہ 33 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا۔
ISPR کے مطابق فتنہ الخارج کے دہشت گرد پاک افغان سرحد پر دراندازی کی کوشش کر رہے تھے. سیکیورٹی فورسز نے ہم دشمنوں کی دراندازی کی کوشش ناکام بنا دی. مرنے والے خارجی ملک دشمنوں سے بھاری ہتھیار، گولیاں اور دھماکہ خیز مواد ملا. علاقے میں دہشت گردوں کی ممکنہ موجودگی کے خدشے کے پیش نظر کلیئرنس آپریشن کیا گیا. ترجمان پاک فوج کا کہنا ہے سیکیورٹی فورسز بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں، ان کا خاتمہ یقینی بنائیں گے. بنوں میں خارجیوں کے خلاف آپریشن کامیابی سے مکمل ہو گیا. پاک فوج اور پولیس نے خفیہ معلومات اور انٹیلیجنس رپورٹ کی بنیاد پر پید میں مشترکہ آپریشن کیا. آپریشن کا مقصد علاقے کو دہشت گردی کے ناسور سے پاک اور امن و امان یقینی بنانا تھا. آپریشن میں کئی مشتبہ افراد کو حراست میں لیا گیا. خارجیوں کے 2 مقامی سہولت کاروں کے گھر بھی مسمار کیے گئے. اہل علاقہ نے سیکیورٹی فورسز کے آپریشن کو اہم قرار دیتے ہوئے بھرپور حمایت کا یقین دلایا. سیکیورٹی اداروں نے پاکستانی حدود میں بھارتی دراندازی کی کوشش ناکام بنا دی. لاہور کے سرحدی علاقے مناوا میں بھارتی ہیکساپریٹ مار گرایا. پولیس حکام کا کہنا ہے سرویلنس ڈرون بھارت کی جانب سے آیا تھا. حساس اداروں کی تحقیقات کے بعد مزید حقائق سامنے آئیں گے. کچھ روز پہلے پاک فوج بھمبر کے مناور سیکٹر میں لائن آف کنٹرول پر بھارتی کوڈ کاپٹر کو مار گرایا تھا. گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے MWM کے رہنماؤں سے ملاقات کے بعد کہا زائرین کے لیے راستہ سیکیورٹی وجوہات پر عارضی طور پر بند کیا. مستقل بنیادوں پر راستہ بند کرنے کی کوئی بات نہیں ہوئی. میری درخواست پر مارچ کو مؤخر کیا جس پر شکریہ ادا کرتا ہوں. کمیٹی بنائی گئی ہے جو ایئر ٹکٹس اور دیگر معاملات پر کام کر رہی ہے. آئندہ 48 گھنٹے میں کمیٹی کے نتائج آنا شروع ہو جائیں گے. منٹ بند کرنے والی بات تو کوئی نہ کرے، اس کو تو میں خود ہی نہیں مانوں گا. بات یہ ہے کہ عارضی طور پر سیکورٹی کے پیش نظر انسانی جانوں کا نقصان نہ ہو، محتاط رہنے کے لیے فی الوقت ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ زائرین کو بائی ایئر وہاں بھجوایا جائے اور اس کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے. ان کے بھی نام وہاں پہنچ چکے ہیں. وہاں سے کل تک مجھے امید ہے کہ وہ طلال چودھری صاحب اگر میری بات سن رہے ہوں چوہدری صاحب، تو کل تک ان کو بھی امید ہے کہ وہ نوٹیفیکیشن بات آگے بڑھ جائے گی. اور جو معاملات ہیں جس میں آپ کا سوال تھا کہ کس ریٹ پر ہوگا کیسے ہوگا، اسی معاملات کے لیے کمیٹی بنائی گئی ہے. تو وہ انشاءاللہ تعالی آئندہ 48 گھنٹوں میں یا اس سے بھی کم وقت کے اندر میں امید کرتا ہوں کہ رزلٹ آنا شروع ہو جائے گا. بستی ملوک میں باپ نے بیٹی نواسی اور 2 نواسے قتل کر دیے. پولیس کے مطابق مقتولوں کی گردنوں پر تیز دھار شے سے وار کر کے جان دی گئی. مقتولین میں 27 سالہ ارشاد بی بی اور 2 سے 3 سال کے بچے شامل ہیں. پولیس نے ملزم وارث کو گرفتار کر کے آلہ قتل برآمد کر لیا. 4 لاشیں پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال پہنچا دی گئیں. ابتدائی تفتیش کے مطابق واقعہ رشتوں کے تنازع پر پیش آیا. کراچی میں کورنگی کراسنگ پر قائم پولیس چوکی کے باہر نامعلوم افراد کی اندھا دھند فائرنگ، ایک شخص جاں بحق، پولیس اہلکار سمیت 2 زخمی ہو گئے. وقوع سے پولیس کے 22 9mm گولیوں کے خول ملے ہیں. واقعے کی تفصیلات بتا رہی ہیں سلمان لودھی اپنی رپورٹ میں. کورنگی کراسنگ پر ساجد زمان پولیس چوکی کے باہر بیٹھے لوگوں پر نامعلوم افراد کی اندھا دھند فائرنگ، ایک شخص جاں بحق، پولیس اہلکار سمیت 2 زخمی ہو گئے. پولیس کے مطابق مقتول کی شناخت عباس کے نام سے ہوئی. زخمیوں میں پولیس اہلکار حنیف اور صدام شامل ہیں جن کی حالت بھی نازک بتائی جا رہی ہے. ساجد زمان پولیس چوکی ہے ہماری تھانہ کورنگی ڈسٹرکٹ ایریا کی جوریڈکشن میں. یہاں پہ ایک فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے جس میں پولیس اہلکار حنیف جو ہے وہ زخمی حالت میں ہسپتال پہنچایا گیا، جو جس میں اس کا علاج چل رہا ہے، جبکہ اس میں ایک بندے کی ہلاکت کی اطلاع ہے. پولیس حکام کا کہنا ہے کہ وقوع سے 9mm گولیوں کے 22 خول ملے ہیں. حملہ آور کہاں سے آئے اور کس طرف فرار ہوئے، واقعے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں. کیمرامین محمد عدنان کے ساتھ سلمان لودھی، ARY نیوز کراچی. لاہور کے علامہ اقبال ایئرپورٹ پر منشیات سمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی گئی. کسٹمز حکام کے مطابق بینکاک سے آنے والے غیر ملکی مسافر سے 15 کلو منشیات برآمد ہوئی.
جس کی مالیت 3 کروڑ 10 لاکھ روپے سے زائد ہے۔ لاہور میں گاڑی روکنے پر خاتون نے پولیس اہلکار کے سر پر بوتل مار دی۔ خاتون کا اصرار تھا کہ گاڑی چیک نہیں کرائیں گی، سر پر لوہے کی بوتل مار کر لیڈی پولیس اہلکار کو زخمی کر دیا۔ پولیس نے خاتون کو حراست میں لے کر تھانہ مناوا منتقل کر دیا۔ خاتون نے ناکے پر موجود اہلکاروں سے بھی بدتمیزی کی اور دھمکیاں دی۔ پولیس کا کہنا ہے ناکہ محمود بوٹی پر معمول کی چیکنگ کے دوران خاتون کی گاڑی روکی گئی تھی۔ ڈیوٹی پر موجود لیڈی پولیس اہلکار نے خاتون کو گاڑی سائڈ پر کرنے کا کہا تھا۔ خاتون نے گاڑی کھڑی کر کے ایسٹرن بائی پاس کی ٹریفک بلاک کی۔ خاتون کے خلاف قانونی کارروائی کے بعد مقدمہ درج کیا جائے گا۔ ایف بی آر نے نئے مالی سال کے لیے انکم ٹیکس میں ترامیم جاری کر دی۔ بینک سے رقوم نکلوانے پر نان فائلرز کے لیے ٹیکس کٹوتی میں اضافہ کر دیا گیا۔ ایف بی آر ذرائع کے مطابق نان فائلرز کے یومیہ 50,000 روپے سے زائد نکلوانے پر 0.8% ٹیکس کاٹا جائے گا۔ جائیداد کی خرید و فروخت کے منتقلی پر ایڈوانس ٹیکس کی شرح تبدیل کر دی گئی۔ پراپرٹی خریدار کے لیے ود ہولڈنگ ٹیکس میں 1.5% کمی کر کے فروخت کے منتقل کرنے والے پر ٹیکس میں 1.5% اضافہ کر دیا گیا۔ 15 سال سے مالک کے زیر استعمال جائیداد بیچنے پر ٹیکس نہیں لگے گا۔ پی ٹی آئی اب 14 اگست کو احتجاج کی کال دے رہی ہے۔ پی ٹی آئی کا رویہ غلط ہے، احتجاج کرنا تو 13 یا 16 اگست کو کر لیں۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کی پروگرام اعتراض ہے میں گفتگو۔ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو ہے یہ 14 اگست کی کال دے رہی، تو جب اب 9 مئی میں لیڈرشپ کو کوئی سزا ہوئی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو ادھر تھے ہی نہیں۔ بھئی آپ کا ادھر ہونا وہ تو مان ہی نہیں رکھتا۔ جب آپ کال دے رہے ہیں، ایک ڈائریکشن دے رہے ہیں، تو پھر اگر وہ کچھ کریں گے اس کی پھر ذمہ داری لیڈرشپ پہ نہیں ہوگی تو وہ پھر کس کے اوپر ہوگی؟ اگر انہوں نے یہ سارا کچھ کرنا بھی ہے تو 16 کو کر لیں یا 13 کو کر لیں۔ اب 14 اگست کو بھی ان کی کال جو ہے زیادہ سختی اور زیادہ لا انفورس کا باعث بنے گی۔ پھر اگر انٹیلیجنس ادارے بتاتے ہیں کہ کسی نے کوئی ایسا پروگرام بنا رکھا ہے اس کو پھر نظر بند کیا جا سکتا ہے۔ لیڈرشپ کو اریسٹ کیا جائے گا رانا صاحب؟ کسی بھی لیول کی لیڈرشپ ہو سکتی ہے۔ اچھا رانا صاحب، وہ قاسم اور سلیمان کے ویزا کی بڑی بات ہو رہی ہے۔ نہیں، وہ نہیں آئیں گے، میں نے تو پہلے بھی کہا تھا۔ اگر تو انہوں نے والد کو اگر ملنے کی بات ہے، والد 4 سال جو ہے وہ پرائم منسٹر رہے ہیں، تو اس وقت تو ان کو کسی نے آنے نہیں دیا یہاں پہ۔ ویزے کا بالکل انکار نہیں کیا جانا چاہیے۔ قاسم اور سلیمان پاکستان آنا چاہتے ہیں تو حکومت کیسے روک سکتی ہے؟ بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خانم کہتی ہیں بانی کے بچے امریکہ کیوں جاتے ہیں، وہ انہی کے پاس جائیں گے نا جن کی آپ بات سنتے ہیں۔ خان کے پیغام میں تھا کہ 5 کے بعد اب اگلی تاریخ 14 ہوئی۔ انہوں نے نہیں کہا مجھے آزاد کرو، انہوں نے کہا اپنے آپ کو آزاد کرو۔ سلیمان اور قاسم کے پاس نائکوپ ہے لیکن ان کے پاس اس کی کارڈ نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے برٹش پاسپورٹ پہ پاکستان ایمبیسی میں ویزے کے لیے اپلائی کر دیا۔ سلیمان اور قاسم اگر پاکستان آنا چاہتے ہیں، پاکستان حکومت کیسے روک سکتی ہے؟ طلال چودھری صاحب آپ آ کے بتائیں کہ کیا وجہ ہے کہ بچوں کو ویزا نہیں مل رہا۔ کسی نے پوچھا جی آپ امریکہ جا کے بھائی آپ کی پوری حکومت جا کے امریکہ بیٹھ جائے، آپ کے لیڈر جا کے لنڈن سے ان سے سفارش لے کر آنی ہے۔ قاسم اور سلیمان انہی لوگوں کو کہیں گے نا جن کی یہ لوگ مانتے ہیں۔ شیر افضل مروت کا علیمہ خانم پر پارٹی پر قبضہ اور مداخلت کا الزام۔ پروگرام اعتراض ہے میں گفتگو کرتے ہوئے کہا 1 سال میں علیمہ خانم نے تقریباً پارٹی کو ٹیک اوور کر لیا ہے۔ تمام معاملات میں شائع ہوئی ہیں۔ اڈیالہ جیل کب جانا ہے، کون جائے گا، کے پی ہاؤس میں اجلاس کب ہوگا، تمام فیصلے کرتی ہیں۔ جنید اکبر نے بھی کہا علیمہ خانم نے کہا وہ ان کے اور ورکرز میں طلاق کرائیں گی۔ خود مجھے کہا تھا کہ یہ لیڈرشپ آپ کو ڈمپ کرانا چاہتی ہے، میں ایسا نہیں۔ کون سی لیڈرشپ؟ یہی تو میں پوچھ رہی ہوں آپ سے۔ یہی محترمہ علیمہ خانم ہے۔ 1 سال میں انہوں نے پارٹی کو تقریباً ٹیک اوور کیا، 1.25 سال میں، اور بالخصوص بشرا بی بی کے جانے کے بعد تمام معاملات پہ اچھائی ہوئی ہے۔ اڈیالہ جیل کب جانا ہے، ایمینیز نے جانا ہے، کنہوں نے جانا ہے، خان سے کس نے ملاقات کرنی ہے، اے پی ہاؤس میں کب میٹنگ ہونی ہے، احتجاج کس طرح کرنا ہے، سارے فیصلے تو وہ کرتے ہیں۔ پارلیمانی کمیٹی کی اجلاس میں جنید اکبر خان نے بھی یہ کہا کہ جی مجھے انہوں نے کہا کہ میں آپ کی اور ورکر کی طلاق کراؤں گی۔ آج جو انہوں نے پیغام دیا ہے پارلیمانی کمیٹی نے، میری تائید میں کھڑے ہو کے ان کو یہ پیغام دیا ہے کہ بس کریں۔ میں اور پوری پی ٹی آئی کلیئر ہے کہ خان کبھی اس کا یہ رول نہیں چاہتے ہیں جو اس نے ایزیوم کیا ہوا ہے۔ پارٹی نے خان آزاد کرنا ہے، پارٹی نے تحریک چلانی ہے، پہلے اس سے جان چھڑانی ہے۔ یہ جب تک ہوگی
یہ کسی کو کام کرنے نہیں دے گی. فیلڈ مارشل نے عشائی پر بلایا، بزنس کمیونٹی کو عزت دی. ایف پی سی سی آئی کے پیٹرن ان چیف ایس ایم تنویر کہتے ہیں فیلڈ مارشل سے 2.5-3 گھنٹے ملاقات میں ہم نے بزنس کمیونٹی کے مسائل سے آگاہ کیا. فیلڈ مارشل نے ایک ایک بات اپنے ہاتھ سے لکھی. تھوڑا ناراضگی کا اظہار کیا کہ 2 سال سے بزنس کمیونٹی کا اعتماد بحال کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، انہیں ڈرائیں گے تو یہ کام کیسے کریں گے. فیلڈ مارشل کو سیلیوٹ اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں. پی سی سی آئی کوشش کر رہی تھی کہ گورنمنٹ سے نیگوشیٹ کرے، لڑائی جھگڑا نہ ہو، بٹ ہماری چیمبریں تھیں جنہوں نے ہڑتال کی بھی کال دی. مجبوری تھی، آپ نہیں ہینڈل کر سک رہے تھے. کال آئی کہ فیلڈ مارشل صاحب کل آپ کے ساتھ ڈنر کرنا چاہتے ہیں. کوئی 2.5 سے 3 گھنٹے کی ملاقات تھی. فیلڈ مارشل صاحب ہر بات خود لکھ رہے تھے، ایک ایک بات. انہوں نے تھوڑا سا اپنی ناراضگی کا اظہار کیا. 2 سال سے بزنس کمیونٹی کے کانفیڈنس کو بحال کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اگر ہم ان کو ڈرائیں گے یہ کام کیسے کریں گے. رات کے 1:45 بجے میسج آیا، ساری ہماری سیٹلمنٹ ہو گئی ہے. آج بزنس کمیونٹی واپس خوشحالی کی طرف ہے. میں ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں. انڈیا پاکستان کی جنگ ہوئی، جس طرح سے پاکستان کا نام اوپر آیا، فجر پہ جنگ شروع ہوئی، اثر پہ دشمن فارغ. ایک ہی نر کا بچہ کھڑا ہوا ہے ہمارے لیے، بزنس کمیونٹی کو سنبھال رہا ہے. انڈیا پہ اس وقت 50% کے ٹیرف لگ چکے ہیں. اس سے بڑی اپورچونٹی پاکستان کو پھر نہیں ملے گی. گورنمنٹ کو سمجھانے میں 1.5 سال لگ جاتا ہے. یہ دنوں میں فیصلے کرنے ہیں. فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کا آن بہاف آف انٹائر بزنس کمیونٹی بہت بہت شکریہ. آپ نے پاکستان بزنس کمیونٹی کو بچایا ہے. یہ بزنس کمیونٹی آپ کو رزلٹ دے گی. حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال حسین ملک کہتی ہیں کشمیر کی آزادی تک تحریک جاری رہے گی. بھارت ظلم و ستم سے جذبہ حریت کو دبا نہیں سکتا. وہ کراچی میں عشائی سے خطاب کر رہی تھی. رپورٹ کر رہی ہیں رافع حسین. کراچی میں معروف صنعت کاروں اور تاجر برادری کی جانب سے کشمیری حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک اور صاحبزادی کے اعزاز میں عشائیے کا انعقاد کیا گیا. مشال ملک نے اپنے پرجوش خطاب میں بھارتی مظالم، کشمیری خواتین کو درپیش چیلنجز اور مقبوضہ کشمیر کی سنگین صورتحال پر روشنی ڈالتے ہوئے عالمی برادری سے کشمیری عوام کی آواز سننے اور فوری اقدام کرنے کی اپیل کر دی. مودی کی سرکار آئی ہے، پاکستان کے اندر کشمیر میں جینوسائیڈ وار کرائمز تو بہت بڑھ گئے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ دہشت گردی کا بھی ہندوستان کا نیٹ ورک جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ جو ہے وہ پھیلتا جا رہا ہے اور سپورٹ کیے جا رہے ہیں ٹیررسٹ گروپس کو. ان کے بیہائنڈ ایک کلبھوشن یادو کا میٹر تھا. تو بہت سی چیزیں ہیں جو ڈی سٹیبلائز کر رہی ہیں خطے کے امن کو. تقریب میں شریک صنعت کاروں اور تاجر برادری سمیت مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے معززین نے کشمیری عوام کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے پاکستان کی مکمل حمایت کا یقین دلایا. ہمارے جو فیلڈ مارشل صاحب ہیں ان کا سٹانس بڑا کلیئر ہے. کشمیر کے لیے بھی انشاءاللہ وہ پوری کوشش کریں گے. ان کا ہوم منسٹر کہہ رہا تھا کہ ہم نے تو وہ پاکستان سے تھے، ہم نے تو پاکستان کی چاکلیٹ بھی پکڑی ہے ان کے پاس سے. اب یہ پاگل ہو گئے ہیں. اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جو ہے نا انشاءاللہ تعالیٰ کشمیر آزاد ہوگا، پاکستان کا جو ہے نا وہ حصہ بنے گا. ہمیں ان کا بھرپور ساتھ دینا چاہیے اور کشمیریوں کا جو حق خود ارادیت ہے اس کو امپلیمنٹیشن بھی کرانا چاہیے. یو این اے کے ریزولوشن بھی موجود ہیں. جو کشمیری عوام فیصلہ کریں گے وہی فیصلہ جو ہے وہ دنیا کو ماننا پڑے گا. مشال ملک نے پاکستان کے بزنس رہنماؤں اور عوام کی مسلسل حمایت پر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ کشمیر کی آزادی تک یہ جدوجہد جاری رہے گی. کیمرامین کاشف نظامی کے ساتھ رافع حسین، AR1 نیوز، کراچی. تک کے لیے اتنا ہی.